انتہائی اختصار کے ساتھ سب سے پہلا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان وضو کرتا ہے، اگرچہ وضو انسان نے اپنے لیے کرنا ہے، چہرہ اپنا دھونا ہے، صفائی ستھرائی اس کے جسم کی ہو رہی ہے، لیکن اس وضو کا اجر اور اس چھوٹے سے معمولی سمجھے جانے والے عمل کا ثواب اللہ کے ہاں اس قدر زیادہ ہے کہ صحابی رسول فرماتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان وضو کرتا ہے، وضو بھی کرتا ہے تو اچھے طریقے سے کرتا ہے، من توضا فاحسن الوضو، جو بندہ وضو کرے اور وضو بھی اچھے طریقے سے کرے اور یہ نیت لے کے کرے کہ میرے ایک ایک عضو کو دھونے سے اللہ میرے گناہوں کو دھو رہا ہے، اور یہ حدیث ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اور یہ وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کر لے، صلی رکعتین، 2 رکعت نماز ادا کر لے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز خشوع خضوع سے ادا کرنے کی بنا پہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وضو کر کے 2 رکعت پڑھی، اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر وضو کر کے 2 رکعت نماز نہ بھی پڑھے، وضو کے عمل میں خود اتنی طاقت ہے کہ ابھی انسان اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آیا نہیں ہے، صحابی رسول صحیح مسلم کی حدیث ہے، عمر بن انبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اب کہتے ہیں کہ میں ابھی نیا مسلمان ہوا تھا اور اپنے اسلام لانے کا واقعہ سناتے ہوئے کہتے ہیں آخر میں جاتے ہوئے میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اے اللہ کے رسول مجھے وضو کے متعلق بھی سمجھا دیجئے، یہ وضو کا فنکشن کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اے عمر بن انبسہ، یہ وضو انسان اگرچہ اپنے جسم کی صفائی ستھرائی کے لیے کرتا ہے، لیکن جب دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے اللہ ہاتھوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، منہ میں کلی کرتے ہوئے پانی ڈالتا ہے اللہ منہ کے گناہ معاف کر دیتا ہے، ناک میں پانی چڑھایا چہرے کو دھویا ناک کو جھاڑا اللہ چہرے کے گناہ معاف کر دیتا ہے، ہاتھوں کو کونیوں تک بازوؤں کو کونیوں تک دھویا اللہ بازوؤں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، سر کا مسح کیا اللہ بالوں کی نوک سے اس کے گناہوں کو کھینچ لیتا ہے، دائیں بائیں پاؤں کو 3 بار دھویا اللہ قدموں سے چل کے جو گناہ کیے ہیں اللہ وہ جھاڑ دیتا ہے مٹا دیتا ہے۔ عمر بن انبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے، ایک دوسرے صحابی امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو سن رہے ہیں اور بڑا تعجب کرتے ہیں کہ عمر بن انبسہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عمر بن انبسہ نے کہا میرے نبی نے مجھے فرمایا تھا اگر کوئی ایسے اچھے سے خشوع خضوع کے ساتھ پوری توجہ سے دل جمی سے وضو کر لیتا ہے اللہ اس انسان کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے کَحَيَّتِهِ الْيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ جب عمر بن انبسہ نے اس حدیث کو بیان کیا تو ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ بڑا تعجب کرتے ہیں، کہتے ہیں انظر ماذا تقول، اے عمر بن انبسہ کیا کہہ رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے کھڑے کھڑے انسان کو اس ایک چھوٹے سے عمل پہ اللہ گناہوں سے ایسے پاک کر دے جیسے یہ چھوٹا سا معصوم بچہ آج ہی اپنی ماں کی گود میں جنم لے کے بیٹھا ہوا ہے۔
عمر بن انبسہ کہتے ہیں اے ابو امامہ باہلی، صحیح مسلم کی حدیث، اے ابو امامہ باہلی، اگر تجھے شک ہے کہ یہ میں اپنے نبی پہ جھوٹ بول رہا ہوں، میں اگرچہ بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے جسم کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، لیکن میری سوچ اور میرا حافظہ مضبوط ہے۔ میں نے اگر یہ بات ایک بار اپنے نبی سے سنی ہوتی بیان نہ کرتا، 2 بار سنی ہوتی تب بھی بیان نہ کرتا، 3 بار سنی ہوتی تب بھی بیان نہ کرتا، میں نے یہ بات اپنے نبی سے 7 بار بھی سنی ہوتی بیان نہ کرتا، مگر میں نے اپنے نبی سے اکثر من ذالکا 7 بار سے بھی زیادہ اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے سنا ہے کہ وضو کرنے پہ انسان گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے آج اس کو جنم دیا ہے۔ دیکھنے میں سننے میں کتنا چھوٹا سا عمل ہے، اور سچی اور حقیقی بات یہ ہے انسان جانے انجانے میں ایسی بہت سے عمل اور نیکیاں کر جاتا ہے، اس کی سوچ فکر اور تصور بھی نہیں ہوتا کہ اس کا ثواب اللہ کے ہاں سے کتنا ملتا ہے۔ اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا جب انسان وضو کرتا ہے اور وضو کے اعضاء کو اچھے طریقے سے دھوتا ہے، اچھے طریقے سے انسان اپنے ایک ایک عضو کو صاف کرتا ہے، خرجت خطایاہ من جسدہ، اللہ اس وضو کی بنا پر اس کے جسم سے گناہوں کو کھینچ لیتا ہے، خرجت خطایاہ من جسدہ حتی تخرج من تحت اظفارہ، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی اللہ گناہوں کو کھینچ لیتا ہے۔ وضو ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اگر انسان اس نیت سے کرے کہ اس کے کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، جسم کے اعضاء ہی نہیں دھوئے جاتے گناہ بھی دھلتے ہیں، تو اس نیت سے جب وضو کیا جائے، یہ سوچ اور فکر لے کے کیا جائے کہ میرے نبی نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تیرے اس وضو کے بعد اللہ تیری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تو آج کے بعد وضو کرتے ہوئے یہ نیت لے کے کریں، یہ سوچ لے کے کریں، تو اللہ کی توفیق اور رحمت سے وضو کے عمل میں نماز سے پہلے ہی اللہ تعالی ہماری نیتوں کے اندر، ہماری طبیعتوں کے اندر لذت پیدا فرما دے گا۔ آگے بڑھتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں اگر کسی کے گھر کے سامنے سے ایک نہر بہتی ہو، دوسرا عمل، ابھی وضو کیا ہے تو انسان کے گناہوں کے ساتھ اللہ یہ عمل کر رہے ہیں، اور جب مسجد میں آ جائے تو پھر انسان کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے یہ حدیث سن کے۔ میرے نبی نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ تم میں سے اگر کسی کے گھر کے سامنے سے ایک نہر بہتی ہو، کیا خیال ہے اگر وہ اس نہر میں ایک دن میں 5 بار غسل کرے، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول، دن میں 5 بار وضو کرنے والا اور غسل کرنے والا، اس نہر سے فائدہ اٹھانے والا، اس کے جسم پر تو کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اگر وضو کرنے سے، غسل کرنے سے اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گی، فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَاةِ الْخَمْسِ، تو یہی مثال اس نمازی کے لیے ہے جو ایک دن میں 5 بار وضو کر کے اللہ کے سامنے نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ جس طرح نہر میں غسل کرنے والے کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گی، ایسے ہی دن میں 5 بار نماز ادا کرنے والا بندہ جب 5 نمازیں وقت پہ ادا کرتا ہے،
یمحو اللہ بہ الخطایا، اللہ اس کے نامہ اعمال میں بھی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان آنے والا ہو، شرط یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو۔